آپ احباب کو معلوم ہے یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے. بڑی تعظیم و تکریم والا محرم فی کتاب اللہ. یوم خلق السماوات والارض اربعۃ منها اربعۃ حرم. بے شک اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی گئی ہے. کس روز سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس روز سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کی بہت ہی تکریم ہے، بہت ہی عزت ہے. اور بخاری و مسلم کی پھر روایات کے مطابق پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 مہینے بیان فرمائے. 3 تو متصل ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم. یہ 3 اکٹھے ہیں. ایک یہ سال کے درمیان میں رجب المرجب شریف کا مہینہ. یہ مرجب کہتے ہیں، رجب المرجب. یہ مرجب بہت تعظیم کیا ہوا، بلکہ یہ جو رجب ہے یہ بھی ترجیب سے نکلا ہے، مشتق ہے. ترجیب کا معنی بھی ہوتا ہے تعظیم والا، تو یہ بہت تعظیم والا مہینہ ہے. بلکہ علماء موجود ہیں، میں کچھ خطا نہ کروں تو اہل عرب یہ با گرا کر، یہ رجب ہے نا، تو یہ با گراتے ہیں، رجم پڑھتے ہیں. کچھ اہل عرب اپنی لغت میں یہ رجب ہے تو با گرا دیتے ہیں، پھر رجم پڑھتے ہیں. چونکہ یہ با اور میم کا جو مخرج ہوتا ہے یہ قریب قریب معنی دیتا ہے، اس کا معنی قریب قریب ہوتا ہے. جیسے ہے نا، میں قرآن شریف کا سہارا لوں تو قرآن شریف کی آیہ مبارکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. اب ہے تو مکہ، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں بکہ استعمال فرمایا ہے. تو للذی ببکۃ، تو یہ میم اور با کا مخرج قریب قریب معنی دیتا ہے. تو پھر یہ رجب کو رجم بھی پڑھتے ہیں. تو رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھتکار دیا گیا یا دور کیا گیا. جیسے پڑھتے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اسی سے ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، دور کر دیا گیا. اسلامی ایک سزا بھی ہے رجم کرنا، کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو اس سے بدکاری ہو جائے، پھر حکم ہے کہ زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے مار دیا جائے. ایک معنی یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، مار دو، دونوں کو مار دو، رجم کر. تو اس کا دور کر دیا گیا. تو جب پھر اس مہینے کے نسبت سے اس کا معنی کریں گے رجم، تو معنی یہ ہوگا کہ اس مہینے میں توبہ کرنے والے اور تائب ہونے والے کو اللہ جہنم کی آگ کو دور کر اور رحمت قریب کر دی جاتی ہے. پھر اس کا معنی یہ ہوگا جب رجم اس مہینے کا معنی کیا جائے گا. تو یہ بہت ہی تعظیم. ال کو العصب بھی پڑھا جاتا ہے، الف صاد اور با، عصب. یہ اہل عرب پڑھتے ہیں. رجب کو العصب بھی کہتے ہیں. العصب کہتے ہیں تیز بہاؤ کو. چونکہ نیک و صالح اعمال کرنے والے اس مہینے میں اللہ کی رحمت تیز بہاؤ کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. جیسے پہاڑ کی چوٹی سے بلندی سے پانی نیچے کو آتا ہے، یوں اللہ کی رحمت مومنین کے قریب ہو جاتی ہے. اسی لیے اسے العصب بھی کہتے ہیں. آپ بے بہرا نہیں ہونے چاہیے.
عظمت معلوم ہونی چاہیے. اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے. ایک الاصم بھی نام ہے، بہرا ہونا رجب کا. الاصم یہ کہتے ہیں بہرا ہونے. تو لوگ اس مہینہ میں دور جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ جو وہاں کے طب کے لوگ تھے اہل عرب کے، وہ برائی سننے سے بہرے ہو جاتے تھے، اسی لیے اس کو بہرا بھی کہتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی کہ کسی نے کسی کے والد کو قتل کیا ہوتا تو وہ مقتول قاتل کی تلاش میں نکلا ہوتا کہ کہیں مل جائے، تو اتفاق سے وہ رجب کے مہینے میں مل جاتا، رجب کے مہینے میں مل جاتا. پھر اس کی باتوں پر توجہ نہ دیتے کہ کہیں قتل نہ کر دیں، توجہ نہ، تیش نہ آئے، بہرے ہو جاتے اس کہ قتل و غارت اپنی. پھر ایک معنی یہ بھی بنتا ہے اس کا کریا جاتا ہے، آیا ہے روایات میں کہ بہرا اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ و جدال جو ہوتا تھا، دو قبائل کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، وہ بھی بند ہو جاتی تھی اس مہینے. اس کی تعظیم وہ بھی بہت کرتے تھے. تو جنگ و جدال کی، تلواروں کی چھنکار کی آواز نہیں آتی تھی، لوگ خاموش ہو جاتے تھے، اس لیے بھی اس کو بہرا کہتے ہیں. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکدہ نے فتاوی رضویہ میں بھی الاصم نام لکھا ہے اس کا. آپ نے کیا خوب کہا. پھر امام احمد رضا ہے نا، کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. اب کہاں سے بات کھینچ کے لائے دیکھیں. فرمایا اس کو بہرا اس لیے کہتے ہیں کہ یوم حشر میں اللہ ہر مہینے کو یہ بولی عطا کرے گا کہ حاضر ہو میرے حضور میں، اور اس مہینے میں جس نے جو گناہ کیا ہے، جو نیکیاں کی ہیں وہ بیان کرے. محرم بھی پیش ہوگا، محرم و سفر بھی پیش ہوں گے، ربیع الاول بھی پیش ہوگا، ہر مہینہ پیش ہوگا سوائے رجب. رجب جب پیش ہوگا اس کو کہا گیا نیکیاں بیان کر، برائیاں بیان کر. یہ صرف نیکیاں بیان کرے گا، لوگوں کی صرف نیکیوں کو بیان کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. یہ مہینہ اللہ کے حضور میں پھر نیکیوں کو صرف بیان کرے گا. تو جب اس سے پوچھا جائے گا برائیاں کیوں نہیں، کہنے لگے گا میں بہرا تھا. فرمایا اس لیے اسے الاصم بہرا ہے. تو یہ بہت ہی تعظیم. ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آیا. حضور نے اس سے اس کا نام پوچھا، ہوا ہے تو کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میں نے کھایا ہو، یعنی پھر میں روزے میں رہا ہوں دن میں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے جسم کے ساتھ ظلم کیوں کرتا ہے؟ ظلم نہ کر، بلکہ صرف صبر کے مہینے کے روزے رکھ. صبر یعنی رمضان کے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں طاقت رکھتا ہوں، آپ مزید بڑھا دیجیے. فرمایا پھر ہر مہینے میں ایک رکھ لیا کر، یہ ہے رحمت والا دین. فرمایا 2 رکھ لیا کر. اس نے پھر عرض کی، فرمایا 2 رکھ لیا کر. پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اور بھی مزید طاقت ہے. آپ نے فرمایا پھر 3 رکھ لیا کر ایک مہینے میں. جب اس نے مزید عرض کی، عرض گزار ہوا تو آپ نے فرمایا پھر 3 بار حضور نبی رحمت نے فرمایا پھر روزے رکھنے ہی ہیں تو پھر حرمت والے مہینوں کے روزے رکھ، حرمت والے مہینوں کے روزے رکھ، حرمت والے مہینوں کے روزے رکھ. 3 بار فرمایا. بڑی قدر و اہمیت. جیسے سرکار دو عالم دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، پھر اس خیر و برکت کے ماحول میں ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ قرآن شریف میں فرمایا نا، یہ میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم.
ان مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، یہ حرمت والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ویسے فرماتے ہیں ویسے تو سارے مہینوں میں ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے محفوظ ہونا چاہیے، یعنی گناہوں میں نہیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، ویسے تو محفوظ حفاظت کرنی چاہیے، چوکی دارہ کرنا چاہیے اپنا، لیکن ان مہینوں کے لیے خاص حکم آیا چونکہ عبادات کا ثواب بھی دگنا ہے، حرمت والے مہینوں میں عبادات کا ثواب بھی دگنا ہے، گناہوں پر وبال بھی دگنا ہے۔ یہ کوئی عام بات سمجھتے ہیں؟ لوگ عام بات سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا وبال بڑھ جائے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، فرمایا گناہ بھی کرے پھر بھی اپنے آپ کو مقبول سمجھے، اس سے بڑھ کر اس کی بدقسمتی کیا ہے؟ قسمت کا مارا شخص ہے۔ یہ وبال کی بڑی بات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، ایک بار میں نے پڑھا، ان سے کسی نے معلوم کیا آپ مکہ المعظمہ میں اتنی دیر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ ہم نے تھوڑے سے عرصہ کے لیے وقت کے لیے آپ کو مکہ المعظمہ میں ٹھہرتے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جتنی دیر ادب و احترام کے ساتھ رہ سکتا ہوں رہتا ہوں، ادب و احترام کے ساتھ رہ سکتا ہوں رہتا ہوں، چلا جاتا ہوں میں ایسے شہر میں ٹھہرنے سے ڈرتا ہوں کہ جہاں نیکی پر بھی 1,00,000 نیکی اور گناہ پر بھی 1,00,000 گناہ کا وبال آئے گا، ڈرتا ہوں، پھر جتنی دیر ادب سے رہتا ہوں آ جاتا ہوں۔ تو یہ حرمت والے مہینے اگر گناہ ہوگا تو ویسے عام مہینوں میں گناہ لکھا جائے، یہاں پر دگنا وبال آئے گا، تو بچت کرنی چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے، آگے کے بڑے کٹھن مرحلے ہیں، اگر تیاری ہوگی تو پھر ہی کامیابی و کامرانی ہے، کامیابی و کامرانی پھر ہی حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان پر نہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، وہ رجب کی بات لمبی ہو گئی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی پیدائش مختلف قول آئے، حقیقت حال اللہ کو معلوم، 530 کا بھی قول آیا ہے، 537 کا بھی قول آیا ہے، 34 کا بھی قول کیا ہے، لیکن وصال کے جو سن کو شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے نقل فرمایا وہ 633 ہجری ہے۔ اخبار الاخیار میں بڑے تم تراک کے ساتھ خواجہ صاحب کا ذکر فرمایا شیخ محقق نے، شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نور اللہ، بڑے تم تراک کے ساتھ ذکر فرمایا اخبار الاخیار میں، اور 6 رجب لکھا ہے، اور اگر 530 والا قول لیں تو پھر خواجہ صاحب کی عمر 103 برس بنتی ہے، اور اگر 37 ہجری والا قول لیں، 537 میں پیدائش ہوئی ہے، سیستان اس کا پھر علاقہ سجزی، سجز، ویسے تو ہمارے ہاں پراپر ناؤن ہے یہ، ہمارے ہاں یہ کوئی غلطی نہیں ہے، چونکہ اصل ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، یہاں تک قیاس نہیں کر سکتے، یہ اہل علاقہ کی زبان ہوگی، علاقے میں جائیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ لفظ کیا بولا جاتا ہے، لیکن جو اہل علم ہیں جو گہری گرفت کرتے ہیں لغت پر، انہوں نے سنجر کی بجائے سجزی لکھا ہے، سین جیم اور زے پھر یا نسبتی ڈال کر سجزی، سنجری بھی بولا جاتا ہے، یہ کوئی غلطی ہمارے نزدیک کوئی غلطی نہیں، جیسے حضرت خواجہ عثمان ہرون علاقے کا نام ہے، ہارونی کیا دیتے ہے ہرون، تو اسے ہرونی، یہ تھوڑا سیدھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم چشتی ہیں تو جس سلسلے سے وابستہ ہوں وہ کامل ان کی تعلیمات موجود ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 103 سال ہے، اگر 537 کا قول لیتے ہیں پھر 96 برس عمر مبارک بنتی ہے، بڑی عمر مبارک پائی ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے 6 رجب لکھا وصال کا، اور ہمارے علم کے مطابق یہ خاصہ صرف غریب نواز کا ہے کہ جب آپ کا وصال پاک ہو رہا تھا
کہ آپ کی پیشانی مبارکہ پر لکھا تھا نور کی تحریر کے ساتھ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب تھا, اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے. یہ ہماری علم کے مطابق یہ خاصہ اور خصوصیت صرف خواجہ عثمان معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی, عثمان ہارونی کے نور نظر کی یہ فضیلت, یہ ہمارے یہ آپ نے نقل فرمایا اخبار. اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بڑوں نے حاضری پیش کی. میں اب مزید ذرا بات کو بڑھانا نہیں چاہتا, وقت کم ہی ہے. بڑوں نے حاضری پیش کی, ہاتھ باندھے. شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب جب خود گئے, یہ حدیث کا امام ہے برصغیر پاک و ہند میں. اگر حدیث آئی ہے پوچھئے علماء سے, تمام مکاتب فکر کی سند حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب کا. حدیث کے امیگریشن آفیسر ہیں وہ. جب ایئرپورٹ پر امیگریشن آفیسر ہو نا, وہ انٹری کی مور لگا دے یا ایگزٹ کی مور لگا دے, پوری ریاست کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت. صرف ایگزٹ کی مور لگائے بندہ باہر نہیں جا سکتا. تو یہ حدیث کے میدان کا امیگریشن آفیسر ہے شیخ محقق شاہ عبدالحق محقق علی الاطلاق. آپ جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور میں دنیا مجھے محدث کہتی ہے, حدیث کے میدان میں میرے لیے کلام کیا جاتا ہے کہ حدثنا شہنشاہ, یہ کلام میرے لیے بولا جا. اے غریب نواز, میں اپنے علم کو تیرے دربار کی چوکھٹ سیڑھیوں پر چھوڑ کے آیا ہوں. دریوزہ گر اکرام میں تو شد, تیرے در کا سوالی بن کے آیا ہوں, تیرے کرم کا طالب بن کے آیا ہوں. یہ شیخ محقق صاحب حاضری پیش کر. اور پھر مجدد پاک کو جانتے ہیں؟ اللہ اکبر بولیے, کوئی ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہم اللہ تعالی. میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ جمعے کے خطاب میں کبھی یہ موضوع رکھیں, مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ہمارا وقار اور ہمارا مان بڑھتا ہے. مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. کون مجدد؟ تھوڑا سا سنا دیں ذرا, خواجہ صاحب کی بھی دعا مل جائے گی. اور سنی کا ہے, تایا جی بھی خوش ہو جائیں گے. یہ کچھ زیادہ نہیں تو تھوڑا پڑھتا تو رہتا ہے. قاری صاحب داد دیں گے, پیر جی شاہ صاحب کے منظور نظر نہیں ہیں, پھرے نہیں ہیں. بڑا یہ وبال ہے سادات کرام کے لیے, بڑا وبال ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ کوئی کہہ سکتا ہے جی؟ یہ بات یاد رکھیے گا, فاروق سیدی مجدد پاک کی یہ سادات کی بات آئی, یہ قول اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ نسب کٹ بھی جاتا ہے. بے شک کمال. اگر حد گمراہی کو پہنچ جائے کٹ بھی جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت نسب ختم ہو جاتا ہے اگر حد گمراہی کو پہنچ جائے. صدیق اکبر کو گالیاں بکنی شروع کر دے, کیا بات ہے. صدیق اکبر کا منکر ہو جائے, صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو. ہمارے یہاں ادھر ایک سید سعد گیلانی بھی لکھا ہے, میں کہا تو حنفی ہوگا, امام آدم سے پوچھ کیا عقیدہ ہے. تو غوث پاک کی اولاد کہتا, پوچھ غوث پاک کا کیا عقیدہ ہے. عقائد کے میدان میں تو ماتوریدی ہے, ابو منصور ماتوریدی کا ماننے والا ہے, پوچھ ماتوریدی کا کیا عقیدہ ہے. پوچھ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے التمہید پوری پڑھائی خواجہ نظام الدین اولیاء کو, التمہید پوری پڑھائی عقائد علم الکلام کی کتاب نظام الدین اولیاء کو پڑھائی بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے. پوچھ اس میں کیا عقیدہ لکھا ہے. سب کے ساتھ ہی اختلاف کر گیا. معلوم ہوتا ہے تو اپنے ابا کے نقش قدم پر نہیں, کہیں اور سے عقیدہ لے رہا ہے, کہیں اور سے دین لے رہا ہے. کیا کر نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کہاں سے دلیل پکڑ کے لائیں. فرمایا, اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم تجھے امام بنائیں گے. آگے آپ نے عرض کی قال ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی امامت دے گا, میری اولاد کو بھی امامت ملے گی. اللہ نے وعدہ فرمایا ابراہیم تیری اولاد کو بھی امامت دیں گے, سرداری دیں گے, سید بنائیں گے. قال لا ینال عہد الظالمین, لیکن ظالموں کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچنے والا.
ظالم ابو بکر صدیق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سید و سردار بن گئے، فاروق اعظم سید و سردار بن گئے، نبوت کی بات نہیں کرتا، عثمان غنی سید و سردار بن گئے، حیدر کرار شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، دفاع المعضلات والمصائب، اخی الرسول، زوج البتول، حضرت سیدنا علی المرتضی سید و سردار بن گئے۔ آپ کی اولاد کو سید و سرداری دی۔ ابو لہب کیوں نہ بنا؟ ابو جہل کیوں نہ بنا؟ یہ کیوں نہ بنے سید؟ یہ کیوں نہ سردار ہوئے؟ لا ینال عہد الظالمین، عہد ظالموں کو نہیں پہنچنے والا۔ عتبہ و شیبہ کیوں نہ بنے؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ سر سید احمد خان کا ذکر کیا جاتا ہے، امام حسن کی اولاد سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی اس کو اب سید کہے گا گناہگار ہوگا، نیچری ہو گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ فرمایا اگر کوئی اس کو سر سید احمد خان کو سید جانے، صرف پہچان کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہماری کتابوں میں بچوں کو پڑھا دیا گیا، نیچری ہو گیا تھا، قرآن کو مفروضے جانتا تھا، ہر چیز قیاس رائی نیچر پر تول کے رکھتا تھا، عقل پر تولتا تھا، معجزات کا منکر ہو گیا تھا، امام حسن کی اولاد سے تھا۔ فرمایا اگر کوئی سید کہے گا گناہگار ہوگا، یہ نسب کٹ جائے گا، ختم ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اگر جنہوں نے ایمان میں پیروی کی، جو ایمان لائے اور ایمان میں ان کی اولاد نے، ان کی ذریت نے پیروی کی، ایمان میں پیروی کی، اگر تو پیروی کی، بے شک ان جیسا مقام نہ پا سکے، اللہ ان کی خوشنودی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، جنت میں ملا دے گا، اکٹھا کر دے گا، دنیا میں ملا دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ لیکن پہلے کرو ایمان میں پیروی اپنے بڑوں کی، اپنے آبا کی۔ نام لے کر 11ویں کھانا تو آسان ہے، چھٹی تو کھانا آسان ہے، ملا شریف کرانا تو آسان ہے، ان پر پیروی کرنی مشکل ہے۔ پیروی کرنی آج سادات ذرا اپنے ایمان کی حفاظت کرنی۔ ایک حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے، میں قاری صاحب کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے یوں بھی پڑھی ہے جی، حضور نے فرمایا اگر کسی علاقے میں کوئی میری نسل کا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی تقوی والا ہو جائے، پھر ہم میں سے نہیں ہو۔ رکھیں قبلہ شاہ صاحب کے الفاظ جو ہے نا، یہ علماء جانتے ہیں، ان کے الفاظ جو ہیں سونے کے قلم کے ساتھ چاندی کے ورق کے اوپر لکھنے چاہیے۔ خیر حضور کیا بات نواز رحمت اللہ، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، جگر گوشہ محبوب عالم۔ حضرت مجدد پاک کی میں بات کر رہا تھا۔ خواجہ آخری بات ختم کر دیتا ہوں سمیٹنا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل تو ہو گیا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نصیحت مل جائے، بیکار بات نہ جائے۔ اور میں نے کوئی لگی لپٹی بات بھی نہیں کی، شریعت محمدیہ کا بیان ہے۔ مجدد پاک بڑا آدمی ہے، کوئی اکبر سے ٹکر لینی آسان ہے؟ یہاں پہ ایسا جو آ جائے اس کی اگلے کی بندے کی بولتی بند ہو جاتی۔ تو اکبر جی نے پوری سلطنت پر حکمران تھا، پوری سلطنت پر حکمران، دین الہی کا دعویٰ کر دیا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ کوئی آسان آدمی کام اس سے ٹکر لینا؟ مالدار تھا، علماء بھی خرید رکھے تھے، فتوے باز مولوی بھی پاس تھے، اس کے مشائخ بھی اس کے پاس، بڑا آدمی تھا، اس سے ٹکر لینا مجدد الفسانی کا کام تھا۔ بعد میں اس کا بیٹا جہانگیر آیا، وہ بھی ویسے ہی سجدہ تعظیمی کراتا تھا، بلکہ دروازہ چھوٹا رکھا تھا، جو گزرتا تو سر جھکا کے گزرتا، سجدہ ہو جاتا۔ مجدد پاک کو بلایا گیا، مجدد پاک نے پہلے قدم آگے رکھا، فرمایا یہ سر اللہ کے آگے جھکتا، بندے کے آگے جھکنے والا نہیں، بندہ مومن ہے، اسلام پر ہے، انہوں نے پہلے قدم اندر رکھا۔
ہاتھیوں کے ساتھ سزا دی جاتی تھی کہ ہاتھی موت دیتے تھے، ہاتھی کے پیر کو سینے پہ رکھ دیتے، یہ کام کیا اس نے. آپ نے ظلم و ستم برداشت کیا. یہ سنی ہی سامنے آتا ہے جب بھی کوئی معاملہ ہوا. نہ کوئی رافضی نظر آیا نہ خارجی نظر آیا، کبھی کہیں نظر نہیں آیا. کبھی کوئی نظر نہیں آیا رافضی نے کسی آ کے ٹکر لی ہو. یہ پیچھے جو ایران نے حملہ کیا، میں کہا جی ان میں دم کم کوئی نہیں، یہ ان کی بی پارٹی ہے. سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے یہ یہود ہذہ الامہ، یہ میری امت کے، اس امت کے یہودی ہیں. تو ہوں یہودی، یہ کیسے کر سکتے حملے یہودیوں پر ہی؟ یہ بی پارٹی ہے ان کی. خیر، تو یہ کبھی سامنے نہیں آئے. امام احمد بن حنبل سامنے آیا، امام اعظم ابو حنیفہ سامنے آیا. جیل، امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے بجتے رہے. کسی نے پوچھا حضور کوڑے کھاتے ہیں؟ فرمایا ایک کی درد ہوتی ہے، اگلے پر رسول اللہ سامنے ہوتا ہے، ان کے نام پر کھا رہا ہوں. مجدد الفسانی پر ظلم و ستم اور جبر و بربریت کی گئی، لیکن آپ ڈٹ کر کھڑے رہے. پورا افغانستان کھڑا ہوا، پورا برصغیر سامنے کھڑا ہوا. وہ جہانگیر ہاتھ باندھ کے آگیا، کہنا حضور چاہتے کیا ہو؟ اور میں چاہتا یہی ہوں کہ رسول اللہ کے دین کو لے کے آ. پھر بیعت بھی ہوا، بیعت بھی ہوا. اور جب بیعت ہو گیا، جہانگیر طائب ہو گیا، توبہ کر لی. جہانگیر نے مجدد پاک کے جیل میں حاضر ہو کر طائب بھی ہو گیا، توبہ بھی کر لی. بعد میں کہنے لگا مجھے گارنٹی دیں میں جنت جاؤں گا. مجدد پاک کا آپ نے فرمایا اگر احمد فاروق سرندی گیا نا پھر تجھے ساتھ لے کے جائے گا. تو طائب ہوا، تجھے ساتھ لے کے جائے گا، تجھے ساتھ لے کے جائے گا. بعد میں جہانگیر سب کو بول بول کے کہتا تھا جس نے جنتی دیکھنا مجھے دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا مجھے دیکھ لو. فرمایا کیا؟ فرمایا مجدد پاک نے کہا اگر میں جنت میں گیا تو تمہیں لے کے جاؤں گا. فرمایا وہ تو جانے والے ہیں، جہانگیر کا بھی سر گیا ساتھ، اس کو بھی توبہ کروائی، طائب ہوا، وہ آپ کا مرید ہوا. علامہ اقبال نہیں آپ کی قبر انور پر ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، وہ خاک کے جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. بلکہ ملا فضل ہوتا تھا، اس کے اباب بڑے ہمارے اکابر ہوئے، لیکن پھر پیسہ زر خریدی ہے نا. ملا فضل اس کے بڑے ہمارے امام ہوئے، لیکن وہ ملا فضل کہنے لگا منہ سے کفر کہہ دیجئے، دل میں ایمان رکھ لیجئے. فرمایا کہنا پلکیں ہی جھکا دیں. فرمایا پلکیں بھی رب کے آگے جھکتی. یہ ملا فضل نہیں، مجدد الفسانی ہے. آج بھی درباری ملا ہوتے ہیں حکومتوں میں رکھے ہوتے ہیں، ان سے اپنی من پسند فتویٰ لیتے ہیں. یہ بنو امیہ کے دور سے چل رہا ہے، چلتا رہنا ہے، بنو عباس کے دور میں بھی چلتا رہا. حاضر گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار. آگے علامہ اقبال پھر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال کو صرف ترانوں تک رکھنا، کیا زیر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہاں تک رکھنا، بلکہ عقیدہ بھی تو لینا ہے. آگے فرماتے ہیں کی عرض جو میں نے مجھ کو عطا فقر ہو. یہ کدھر کر رہے ہیں قبر پر؟ علامہ اقبال بھی مشرک تھا، وہ جانتا تھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی لینے والے ہیں. جانتے ہیں کون آیا ہے، کون اللہ سے لے کے دینا ہے، جانتے کیا عقیدت رکھتا ہے. کی عرض جو میں نے عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار. دیکھتا تو ہوں میں
لیکن اللہ کے عرفان و قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی قدرت کو جس توجہ اور نظر سے آپ نے دیکھا ہے ویسے دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا بڑا آدمی، کیا ایسا بڑا آدمی حضور غریب نواز کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے. حضور غریب نواز کے دربار عالی میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے حاضر ہوئے، مراقبہ طویل کیا، آپ کی بارگاہ میں عرض گزارشات کی، اور جب جانے لگے نا آپ کے خدام نے چادر پیش کی. فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور قبر انور کا غلاف ہے، لحاف ہے. قبر انور کا غلاف ہے، لحاف ہے. فرمایا مجدد یہ ہے مجدد پاک، یہ ہے غریب نواز کی بارگاہ کی عقیدت. فرمایا چوما بھی سر انور پر بھی چادر مبارکہ کو رکھا اور ساتھ اپنے خدام کو دے کر، خادم کو دے کر کہنے لگے، فرمایا جب احمد فاروق سرندی دنیا سے جائے تو ساتھ قبر میں رکھ دینا. یہ نسبت کا اثر ہے، نسبت کا اثر ہے. آج یہ کہتے ہیں نسبت کدھر آ گئی؟ نسبت کیسی ہو گئی؟ نسبت دے تو حرام ہو گیا. یہ امام بخاری سے پوچھو نا، نسبت کیا ہے؟ کیا امام بخاری سے پوچھو. میں حدیث پہ نہیں جاتا، حدیث پہ نہیں جاتا. امام بخاری سے پوچھو، اپنے نام کے ساتھ الجوہفی الیمانی لکھتے ہیں. یہ پوچھئے بخاری پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے، الجوہفی الیمانی لکھتے ہیں. پورا نام جب لکھتے ہیں نا اپنا، ابو عبداللہ بن محمد سارا نام اپنا لکھتے ہیں، محمد بن اسماعیل سارا نام جب لکھتے ہیں، آگے اپنی نسبت لے الجوہفی الیمانی. یہ کون سی؟ جوہف قبیلے کے تو نہیں تھے آپ کے آبا میں کوئی یمنی نام کوئی نہیں تھا، یمان نام کا کوئی نہیں تھا، بلکہ اپنی یہ نسبت ولائی اس لیے لکھتے تھے کہ آپ کے پردادا نے حضرت یمان الجوہفی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس لیے الجوہفی مسلمان بھی کیا تھا، بیعت بھی، اسی لیے اپنی نسبت لکھتے تھے الجوہفی الیمانی. ہم نے چشتی لکھ لیا تو کیا ہو گیا، ہم نے قادری لکھ لیا تو کیا ہو گیا. بلکہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ 3 بندوں کو ملا کر بنی ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی. یہ شیبانی بھی قبیلے کے نہیں ہیں، قبیلے کے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے والد گرامی شیبانی قبیلہ میں موجود تھے، وہاں پر آپ کے پروردہ رہتے تھے، وہاں سے اس نسبت کو لے کر آپ نے شیبانی صاحب لکھا. جس کے احسانات ہوں نا، جس کے احسانات ہوں اس کی نسبت کو ساتھ لکھ لینا، یہ فخر کی بات ہوتی ہے. بات ختم کر جاؤں، ایک حدیث شریف سنا دوں جی، اجازت ہو تو. ذرا عقیدہ بھی درست کرنا آج کل ضروری ہے، بلکہ جھول کھاتے ہیں. آپ یہ جان لیجئے حق صرف اہل سنت والجماعت، یہ جان لیجئے اور یہ مصمم ارادہ کر لیجئے، اس کے سوا کسی عقیدے میں بخشش نہیں ہے. یہ نسبت پر بات کرتے ہیں، نسبت کو دی، نسبت کو دی. اگر سرکار دو عالم نسبت دیں پھر ٹھیک ہے، بولیے. اگر کسی چیز کو یہ لنگر غوثیہ ہے، یہ لنگر اجمیری ہے، یوں نسبت اپنی ذات کو دینے، یہ اگر حضور دیں پھر ٹھیک ہے. غزوہ تبوک کا موقع، یہ بخاری ہے، غزوہ تبوک کا موقع، حضور تشریف سلام کی وادی آئی رستے میں. یہ شام کی طرف جاتے ہوئے، مدینہ المنورہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے. وادی آئی، صحابہ کرام 30,000 کا لشکر ہے، بڑا لشکر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جگہ پر، اور اس سے آٹا گوند کر بھی رکھ لیا، پکا لیا. حضرت امام بخاری اس کو لے کے آئے. 1 منٹ ضرب دے دیں جی، بس 1 منٹ دے دیں جی بس. امام بخاری لے کے حضور غزوہ تبوک کی 30,000. حضور نے فرمایا یہ تو نے کس کنویں سے بھرا؟ فرمایا حضور وہ، فرمایا یہ عذاب زدہ زمین ہے. اب صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاکی و پلیتی کو جاننے والا ہے؟ وہ جانتے ہیں پلیت کیا ہے، پاک کیا ہے. انہوں نے پاک پایا، پانی کو اس سے آٹا بھی گوندا، پینے کے لیے بھی جمع کر لیا. حضور نے فرمایا سارا کا سارا آٹا ضائع کر دیا. اب حضور ضائع کا حکم دے، 30,000 کا لشکر ہے.
پانی سارا کا سارا ضائع کر دو. جس نبی کی شریعت میں یہ ہو کہ تم دریا کے کنارے بھی ہو تب بھی پانی کو ضائع نہ کرو, تو وہ اتنا 30,000 کے لشکر کا پانی ضائع کروا دے. ٹھیک, یہ حضور نے سارا پھینکوا دیا, بہا دیا پانی. اب فرمایا جہاں سے میں کہوں گا وہاں پر آنا. یہ فرمایا زمین عذاب زدہ, یہاں سے تیزی سے نکلے. تیزی سے نکلے, آگے ایک کنواں آیا. فرمایا اس سے پانی بھرو, اس سے پانی بھرو پینے کے لیے بھی, اور آٹا جو بچ گیا ہے اس کو اس سے گوندھ لو. اتنا حضور کا کافی تھا کہنا. آگے حضور نے نسبت دی. فرمایا اس کنویں سے پانی بھرو اس لیے کہ حضرت صالح کی اونٹنی یہاں سے پانی پیا کرتی تھی, جسے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا ہے. یہ نسبت دی ہے. نماز اللہ کی ہوتی کہ کسی نبی کی ہوتی, کسی ولی کی ہوتی؟ بتائیے. تو حضور نے فرمایا احب الصلاۃ صلاۃ الداؤد, اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز نماز داؤد ہے فرضوں کے بعد. حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پہر رات کے سوتے, آخری پہر اٹھتے تہجد پڑھتے. فرمایا احب الصلاۃ صلاۃ الداؤد, نماز داؤد پسند ہے. یہ نسبت دے رہے ہیں نماز کو, یہ نماز نسبت مجازی دے رہے ہیں. احب الصیام صیام الداؤد, سب سے بڑھ کر جو اللہ کو نفلی روزوں میں روزے پسند ہے وہ حضرت داؤد کے روزے پسند ہیں, داؤد والے روزے پسند ہیں. یہ نسبت دی. روزے اللہ کے لیے ہوتے ہیں, بلکہ روزے کے لیے تو یہ کہا ہے کہ خاص میرے لیے میں ہی اجر دوں گا. روزہ تو اللہ کے لیے. یہ نسبت دینا کوئی شرک نہیں, یہ حضور نبی رحمت کی سنت ہے. یہ سنت دے رہے ہیں. کنویں کو بھی دی, اور ہم کہہ دیں صلاۃ الغوثیہ پڑھتے ہیں نا جی, مشکلات کے حل کے لیے لکھی آئی ہے, شجرے میں بھی آئی ہے صلاۃ الغوثیہ. اگر ہم نے حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کر دی, یہ کوئی شرک کی بات نہیں. ذرا اپنے عقیدے درستگی پر لائیں. اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے, فضل فرمائے. حضور خواجہ صاحب کی توجہات عطا فرمائے, خواجہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, تعلیمات پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب اہتمام حضرت قاری محمد عارف صاحب دامہ ذلہ دامہ اقبالہ کہ اللہ رب العالمین علم و عمل میں درجات کو بلند فرمائے. آمین. یہ آستانہ شاد و آباد رہے, شاد و آباد رہے, امن کا اور سکون کا گہوارہ رہے. آنے والے اپنی قلبی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد